اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ کی رحمت و برکت سے آپ صحیح و سلامت رہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے آپ صحیح و سلامت ہوں گے۔ تو میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 20 مئی 2024 بروز سوموار ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے جو عقل انسان کو عطا فرمائی ہے، اگر اللہ رب العزت کوئی نبی نہ بھیجتا تب بھی عقل مند انسان اللہ کی ذات کی معرفت بھی حاصل کر سکتے تھے اپنی عقل سے، اور جو کچھ یہ عبادات ہیں، یعنی امر بالمعروف ہے، جو نہی عن المنکر ہے، یعنی برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا، تو ان باتوں کا بھی عقل مند خود ہی خیال کر سکتا تھا، اب بھی خیال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جو چیز انسان اپنے لیے بری سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرے، یہ برا سلوک، تو وہی وہ لوگوں کے ساتھ بھی وہ سلوک برا نہ کرے۔ اس کو علم ہو سکتا تھا کہ جو میں چاہتا ہوں لوگ بھی ایسا چاہتے ہیں، تو اس طرح وہ لوگوں کو نہ ستاتا، لوگوں کی مدد کرتا، لوگوں کی امداد کرتا، لوگوں عوام میں اس کا رویہ وہی صالحانہ و مصالحانہ ہوتا، جو کہ بغیر امر بغیر وحی کے بھی وہ انسان سوچ سکتا تھا۔ مگر اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، انہوں نے آ کر نصیحت کی، سمجھایا، مگر بہت سے لوگ ان کے سمجھانے کے باوجود بھی نہ سمجھے۔ ان کا جواب یہی تھا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ تو یہ ایک عجیب جواب تھا۔ تو وہ باپ دادا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نہ ان کا دین یقینی صحیح ہوتا ہے، کیونکہ باپ بن جانا یہ کوئی دانائی کی دلیل نہیں ہے کہ جو باپ ہو ہم بھی اس کے یعنی اس کے ہم بھی وہ مسلک پر چلیں یا اس کے وہی رویہ اختیار کریں۔ یہ باپ بن جانا کوئی دانائی کی دلیل نہیں ہے۔ باپ جن کو کوئی ہدایت نہ کی گئی ہو اور وہ خود بھی نہ سوچ سکتے ہوں، تو ہم ان کے نقش قدم پر کیوں چلیں؟ یہ وہی بات صرف اسی وقت کافر نہ کہتے تھے نبیوں کو، مگر آج بھی وہی بات ہے۔ جب لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ کچھ سوچو، اپنی عقل سے سوچو، تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا جو تھے کیا وہ سارے بے وقوف تھے؟ وہ جاہل تھے؟ باپ دادا روزی کمانے، دنیا کی چیزوں سمجھنے میں تو جاہل نہ تھے، اور اللہ کے احکامات کو سمجھنے یا اللہ کی ذات کو سمجھنے، اس معاملے میں، مذہب کے معاملے میں یہ جائز نہیں ہے۔ باپ دادا اتنے ماہر نہ تھے، باپ دادا کی تقلید جائز نہیں ہے، نہ ان کی اتباع جائز ہے۔ تو قرآن مجید کی سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اس کے بارے، ان کے والدین کے بارے، کہ ماں نے اسے تھک تھک کر پیٹ میں اٹھایا اور اسے 2 سال تک دودھ پلایا، اور پھر تو ہم نے حکم دیا کہ ان اشکر لی، میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے۔
میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں زندگی بخشی ہے، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ مگر ان جہدہ کان تو شرکا بھی مالا ایسا کا بے ہی علم، اگر وہ تجھے یہ کہے کہ میری ساتھ کسی طرح شرک کر، میری نافرمانی کر، تو فلا تو ہوا، پھر ان کا کہنا نہ ماننا۔ اچھا، اب مقصد یہ ہے کہ والدین کی ہم خدمت کر سکتے ہیں، ان پر احسان تو کر سکتے ہیں، دین کے معاملے میں والدین کی نہ ہم فرما برداری کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہم والدین کا کہنا نہیں مانیں گے۔ اگر مانیں گے تو پھر والدین کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے سورت 189 وہ سورت اعراف آیت نمبر 189 اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے زیادہ تر جن و انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں کیونکہ ان کو دل دیے تھے وہ سوچتے نہ تھے۔ یعنی اللہ نے جو دل عطا کیا ہے، ہمیں جو عقل عطا کی ہے، ہمیں جو سوچنے کی قوت عطا کی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں سوچیں گے تو اس جرم میں جہنم میں جائیں گے۔ تو لوگ ہیں یا تو ایک دوسرے کی تقلید کر رہے ہیں، جب ان سے پوچھیں کہ ہاں بھی یہ بات تم کیسے تسلیم کرتے ہو یا کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ کتاب ہے، فلاں مولوی عبدالحی نے فلاں سال میں لکھی تھی، آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے۔ یہ ایسے ایسے پچھلے ملوانوں کا نام لے کر، پچھلے ملاؤں کا، وہ ہم پر حجت نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، وہ غلطی کر سکتے تھے۔ تو ہر انسان کو خود سوچنا چاہیے۔ تو جب رسول کریم نے قلم دوات طلب کیا کہ لاؤ قلم دوات اکتبوا لکم لن تضلوا بعدی، کہ میں کچھ لکھ کر دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، تو اس وقت تو حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا نا، کہا تھا نا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ مگر اللہ کی کتاب کافی ہے کہہ دیا، اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کی کتاب میں سے انہیں کچھ بھی نہ مل سکا، تو پھر ضرورت پڑی حدیث کی۔ جب حدیثوں پر کام چلایا تو اس کے بعد پھر ضرورت پڑی کہ اب حدیثوں کو مرتب کیا جائے، لکھا جائے، تو حدیثوں کو لکھا گیا۔ پھر 2 مذہب بن گئے، ایک حدیث والا، ایک قرآن والا۔ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پر یقین کریں سارے، تو جن سے ان کو عقیدت ہے، وہ عقیدت کے تحت ان سے عقیدت نہیں رکھ سکتے، ان کی اتباع نہیں کر سکتے، ان کی اطاعت نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن اس چیز سے منع فرماتا ہے۔ تو اس لیے انہیں ضرورت حدیث کی پڑی، اور جن سے وہ عقیدت رکھتے ہیں ان کی بزرگی قرآن سے ثابت ہوتی ہی نہیں، کوئی کسی کے بھی کوئی بزرگی ثابت نہیں ہوتی۔ ان کے لیے من گھڑت روایات بنا لی ہیں، اور پھر ان روایات کو بھی قرآن کی روشنی میں نہیں دیکھتے کہ آیا یہ سچ ہے یا موضوع ہے، بلکہ ان روایات کو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جو ہے نا یہ اس کے راوی بالکل سارے کے سارے سکہ لوہے اور پتھر کی طرح ساخت ہیں، ان سے کوئی کبھی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ اگر حدیث کے راویوں پر شک کیا جا سکتا ہے تو کیا علم الرجال کے راوی، ان کو پھر علم الرجال کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ کیا علم الرجال کے راویوں پر شک نہیں کیا جا سکتا؟ یہ تو ظاہری بات ہے، جو میرے دوست ہوں گے وہ میری تعریف کریں گے، جو میرے مخالف ہوں گے وہ میری شکایت کریں گے۔ تو لوگوں کی جو خوبیاں ہوں گی میرے دوست وہ بھی مجھ میں شمار کریں گے، اور میرے جو مخالف ہوں گے لوگوں میں جو کوتاہیاں ہوں گی وہ مجھ میں شمار کریں گے۔ تو یہ ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو نہ علم الرجال کوئی علم نہیں ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہوں میں کہ علم الرجال کوئی علم نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فلاں روایت جو ہے نا یہ شرائط شیخین کے مطابق ہی ہے، یعنی یہ شرائط شیخین کے مطابق فلاں روایت بالکل صحیح، اس کا راوی صحیح ہے۔ شیخین کوئی نبی تھے کہ ہم ان کی اتباع کریں، یعنی شیخین کہتے ہیں امام بخاری اور مسلم کو، یہ امام بن گئے امام الحدیث، جو رسول کے 300 سال بعد ہے وہ امام بھی بن گئے حدیث کے، انہیں حدیثوں کا وہ جمع بھی کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کتابوں پر یقین رکھ لیا۔ اگر کتابوں پر یقین رکھو، اب وہ حسبنا کتاب اللہ کہاں گیا؟ اور جب حضرت عبداللہ نے فدق کا معاملہ پیش کیا اسی وقت بھی یہی بات تھی کہ یہ حدیث ہے، رسول ہمیں فرما گئے کہ میری بیٹی کو فدق نہ دینا، بہت نقصان ہوگا۔
تو اس لیے بہتر کیوں رسول کریم کو چاہیے تھا کہ وہ یہ وصیت اپنی اہل بیت کو کرتے، نہ وہ حضرت علی سے وصیت کر سکے نہ فاطمہ الزہرا سے وصیت کر سکے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کو نعوذ باللہ من ذالک غلط شمار کیا گیا کیونکہ ابو بکر صدیق کہہ دیا گیا۔ یہ بالکل صدیق ہے، یہ بالکل سچا ہے، جو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، جو دختر رسول نے فرمایا وہ بالکل غلط تھا، جو حضرت علی نے فرمایا وہ بالکل غلط تھا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، یہ سپارہ 22 ہے، اس کی پہلی آیت ہے، اور اس میں اسے آیت تطہیر کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی برائی اور رجس کو تم سے دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو کیا پاک رکھنے کا اسی طرح حق ہے کہ جو چیز ان کی نہ بنتی تھی انہوں نے دعویٰ کر دیا ہماری ہے، پھر وہ پاک ہو گئے۔ ایک چیز میری نہیں ہے، میں جا کر عدالت پر کیس کر دوں گی یہ چیز میری ہے، کیا میں گنہگار نہ ہوں گا؟ تو اللہ نے اہل بیت کے متعلق یہ گارنٹی دی ہے۔ پھر جب اس آیت کو دیکھتے تو مولانا حضرات کہنا شروع کر دے ازواج بھی اس میں شامل ہے۔ خدا بند رب العزت کی قسم، اگر ابو بکر کی بیٹی عائشہ رسول کی زوجہ نہ ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی۔ اندھی عقیدت کے تحت عائشہ کو طاہر اطہر شمار کرنے والے، یہ اس میں ازواج کا ذکر نہیں ہے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ضد نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، وہ ازواج رسول ہیں، وہ امہات المومنین ہیں، ہم ان کو احترام کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی جاہل ہو تو ہو جو ان کا احترام نہ کرے، احترام اپنی جگہ پر، احترام تو ہم والدین کا بھی کرتے ہیں، اپنے والدین کا، اور پھر والدین اگر غلط کام ہوں ان کے تو وہ جنت نہیں جا سکتے، مگر ہم پر احترام واجب ہے۔ وہ تو رسول نے فرما دیا ہے، جب اللہ نے بھی فرما دیا سورہ لقمان میں ان جہادہ کا تشرک بھی مالا صلاح کا نہیں، اگر وہ تو جس سے یہ جھگڑا کرے کہ تو میرے ساتھ شرک کر فلا تو ہوا، ان کا کہنا نہ ماننا، سورہ لقمان، ان کا کہنا نہ ماننا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس کے باوجود کہ والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، مگر اللہ کا حکم ہے کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تو دنیا کی زندگی میں ان کا دوست بن کر رہے اور ان پر احسان کر اور ان کا احترام کر، وہ مشرک ہوں، وہ کافر ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، تو یہی والدین کے متعلق حکم ہے۔ تو ہم ازواج رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کرتی رہے، ہم چونکہ امہات المومنین ہے اور جنت ان کے لیے رسید کر دی گئی ہے۔ جب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کو رسول کریم نے فرمایا اے بیٹی یہ نہ سوچنا کہ میں نبی کی دختر ہوں، تمہیں تیرے اعمال کام آئیں گے، تو ان کو نیکی کی ترغیب دی، اعمال کام آئیں گے۔ ازواج کے لیے ایسے جنت فری ہے، صحاب کے لیے فری ہے، صحابی جنتی، یہ کیسی بات ہے؟ بہرحال یہ اہل بیت ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں۔ اگر قرآن پر یقین رکھنا ہے تو اندھی عقیدت کے پردے آنکھوں سے ہٹائیں اور قرآن مجید کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر نقطے پر یقین کریں۔ میرے ایک عزیز مہربان نے، ایک محترم نے مجھے وائس کال کر کے یہ فرمایا کہ اے شاہ صاحب تم قرآن کلام پاک پڑھنے میں غلطی کرتے ہو، تمہیں زبر دیر کی تم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں نے اعتراف کر لیا، ہاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے، میں زبر دیر کی غلطی کر سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ میں مخارج سے بھی کلام پاک کے الفاظ کو ادا نہیں کر سکتا۔ میں اجمی ہوں، میرا لہجہ جو ہے وہ اجمی ہے، میں عربی لہجہ میں قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتا، یہ میری کمزوری ہے۔ مگر میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیں بھائی صاحب، یہ صرف قرآن مجید کو زبر دیر کا، یہ تو ٹھیک ہے کہ کوئی انسان کوشش کرے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں نے اپنے محترم کرم فرما کے متعلق بھی اس کو بھی اسی وقت یہی عرض کیا تھا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آگاہ فرما دیا ہے، اور یہ ہونا بھی ایسا چاہیے کہ قرآن مجید میں غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یاد رکھیں غلطی وہ غلطی گناہ ہوتی ہے جو انسان عمدن ارادتاً غلطی کرے، جو کم علمی کی وجہ سے یا اپنے حافظہ کے کام ہونے کی وجہ سے یا زبان کی مجبوری کی وجہ سے انسان سے غلطی ہو، وہ غلطی قابل مواخذہ نہیں، وہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اور جو چیز اللہ معاف نہ کرے گا وہ یہ چیز ہے کہ قرآن کو پڑھ کر، سن کر
اگر پڑھ کر سن کر سمجھا نہ گیا تو اللہ معاوضہ کرے گا۔ روز حشر رسول کریم بھی کلام پاک ہاتھ میں لے کر فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ کر اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ میں نے کر دیا، آپ ذرا دیکھ لینا۔ فرقان آیت نمبر 30 کہ رسول کریم فرمائے گا اے میرے رب، رسول کریم عرض کریں گے اللہ کی پاک بات میں، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ کر اٹھایا ہوا تھا۔ تو میرے بھائی، خدا کے لیے قرآن پڑھو، اسے سمجھو، اور عقیدہ قرآن کے مطابق، عمل بھی قرآن کے مطابق ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے آج ایک آیت پڑھی، آیت تطہیر۔ جب یہ آیت ہے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے، یرید اللہ انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے دور رکھے اے اہل بیت ہر ریچ اور برائی کو، وَيُطَہِرَکُم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اہل بیت ہیں پاک۔ اللہ کے کسی کام کا کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک جہاں تک علت ہے، وہ یعنی علت ہوتی ہے اس کے وجود و نمود کی، ہر چیز جو مورد وجود میں آتی ہے اس کے وجود و نمود کی کوئی علت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کے وجود میں آنے کی کوئی علت غائبی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ فرماتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آیت تطہیر نازل کر کے اے اہل بیت، اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھو، تمہیں ایسا پاک رکھے جسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ فرما کر اللہ ایسے اہل بیت کے قصیدے نہیں پڑھ رہا، یہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اہل بیت ہر غلطی سے پاک، اور یہ چنے ہوئے میری طرف سے میرے انعام یافتہ خاص لوگ ہیں۔ تو ان کی اتباع اور اطاعت ہر مسلمان مومن پر واجب ہے، فرض ہے کہ ان کی اطاعت کرے۔ جو اہل بیت کی نافرمانی کرے وہ اللہ کا نافرمان ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ہے، اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے، انہیں پاک رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کام ہے، اس آیت کا مقصد نزول کا یہ ہے۔ آیت کے نزول کے مقصد کو نگاہ میں رکھیں تو اہل بیت پاک ہوئے، ہمیں تسلی ہو گئی کہ ضمانت اللہ نے، گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ تو اب جو یہ فرمائے گا، ہم اہل بیت کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اگر اہل بیت کو غلط کہے تو ہمارا گویا قرآن پر ایمان ہی نہ رہا، تو ہم مسلمان ہی نہ رہے۔ اہل بیت پاک ہیں، طاہر ہیں، تو یہ ان کے خلاف جو ہوگا وہ پاک و طاہر نہ ہوگا، وہ پاک نہ ہوگا، وہ غلط ہوگا۔ صحیح اہل بیت صحیح ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، ہمیں جو یہ فرمایا، اور میں اہل بیت چھوڑے، رسول کریم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں اپنے بعد تمہارے لیے دو عزت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے اہل بیت۔ اللہ کی کتاب بھی بے عیب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بھی بے عیب ہے، اور اہل بیت بھی بے عیب ہیں۔ ان کو اپنا ہادی اور راہبر بناؤ، انشاءاللہ العزیز راہ راست پر ہوں گے۔ یہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ اہل بیت اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے ہیں، جن کو اللہ چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، جو اللہ کے انعام یافتہ ہوتے ہیں، ان سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت بی بی مریم کے بارے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ آپ دیکھ رہے نا آل عمران آیت نمبر 42۔ ملائکہ فرشتے کہنے لگے کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اور چن کر کیا کیا ہے؟ یہی کہ وَطَهَّرَكِ، تمہیں پاک کیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور عالمین کی عورتوں میں سے اللہ نے تجھے چن کر پاک کیا ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہاں
مریم بی پاک تو تھی، آیت اس کی شان میں ہے، مگر اس سے افضل بھیرامہ ہے، اس سے افضل وہ شاہینہ ہے، حسینہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ جب پوری کائنات کی عورتوں میں سے اللہ نے چن لیا مریم کو، اسے پاک و طاہر کیا ہے، تو وہ انعام یافتہ ہوئی۔ تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عورت اس وقت کوئی عورت حضرت بی بی مریم کے ہم پلہ نہ تھی۔ اشرف ہونا، وہ افضل ہونا تھی، بات ہی اور ہے، کوئی برابر بھی نہ تھی، سب کی سب کم تر تھی، اور بی بی مریم اللہ کی چنی سب سے افضل تھی۔ اسی طرح اہل بیت کا ہر فرد، یعنی حضرت رسول کریم رسول خدا ہوئے، وہ کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اسے مان لیا، مگر مانا نہیں ہے۔ اگر مان لیتے تو اس کے قرآن کو مانتے، اگر مان لیتے تو اس کی اہل بیت کو مانتے۔ یہ اس رسول کریم تو رسول ہے، وہ بہرحال اقرار تو سارے کرتے ہیں کہ ہم نے اسے مان لیا کہ وہ افضل ہے، اور افضل البشر، افضل الانبیاء، انبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، یہ سارے اقرار کرتے ہیں جتنے مسلمان ہیں۔ مگر جو حضرت علی علیہ السلام ہے، کیا وہ یطہرکم تطہیرہ میں شامل نہیں ہے؟ کیا جو حضرت فاطمہ الزہرا ہے، کیا وہ یطہرکم تطہیرہ میں شامل نہیں ہے؟ کیا وہ جو چادر رسول کریم نے اوپر اپنے لی تھی، کیا اسی چادر میں علی اور فاطمہ حسنین نہ تھے؟ اسی چادر میں تھے۔ اس چادر میں ایک ساتھ اپنے ساتھ بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو 5 چادر میں بیٹھے ہیں، ہماری نو ایک ہے، ہم نو، باقی انسان جو ہے ہماری نو میں سے نہیں ہے، وہ ایک ہے کہ انسان کی نو جو ہوتی ہے نا، جنس جیسے انسان کی حیوان ہے، مگر نو اس کی انسان ہے۔ کچھ زائد صفات تفضیلیہ کی وجہ سے انسان یہ معراج انسانیت پر پہنچا اور حیوانات سے افضل قرار پایا۔ انسان میں کچھ ایسی صفات تفضیلیہ ہیں جن کی وہ ہے تو فکر و تعلم، اگر آپ سوچ سکیں تو یہ 2 صفات ہیں جن کی وجہ سے انسان حیوان سے افضل ہے۔ جس میں فکر کی ضرورت نہیں، نہ اس میں کوئی تعلم کی ضرورت ہے، اندھی عقیدت اور گالیاں دینا جانتا ہے۔ تو ایسے علماء سے ہماری پناہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے اپنے اخلاق کا دامن نہ چھوڑو، اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ میں بھی علماء کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو میری آیت کی تفسیر میں تو مجھے سمجھا دینا، یعنی اس طرح سمجھا دینا، ضروری مجھ سے مخاطب ہو آپ، اس کے رد میں کوئی تقریر کرنا، اس تقریر کے رد میں بھی سمجھ لوں گا، سن لوں گا۔ تو جب یہ اہل بیت چنے، اب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ذہنی توازن اگر کسی کا خراب نہ ہو، 1400 سال ہوئے قرآن مجید کو نازل ہوئے، جہاں اس آیت انما یرید اللہ سے اوپر جو آیت ہے، اوپر آیت کا مطالعہ کریں، ازواج کو خطاب کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کارنا فی بیوتکن، بیوت بیت نہیں، بیوت جمع ہے بیت کی۔ بیت کہتے ہیں عربی زبان میں ایک گھر کو، بیوت کہتے ہیں بہت سے گھروں کو۔ تو چونکہ ازواج زیادہ ہیں تو ان کے گھر بھی بہت، ان کے حجرے بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں فرمایا کہ کارنا فی بیوتکن، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو۔ اور اس آیت کے نیچے بھی ہے فاذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اور جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اسے یاد کرتی رہا کرو، یعنی قرآن پڑھتی رہا کرو۔ تو اوپر اور نیچے ازواج کا ذکر بیوت ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کا کمال ہے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا کہ آیت کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا۔ آخر قرآن تو رسول کریم کا کام تھا، تم کو معلوم نہیں ہوتا، تمہاری عقل یہ گواہی نہیں دیتی کہ آخر بیچارے معاویہ کو رسول کریم تنخواہ دے دے کر کاتب بٹھایا ہوا تھا، اور وہ لکھ کر جو رسول کو دیتا تھا، رسول نے وہ ضائع کر دیا تھا نسخہ، نہیں وہ موجود تھا، وہ جمع شدہ تھا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھی قرآن مجید جمع شدہ تھا۔ یہ ثقیفہ پہنچے تو علی کی پرواہ نہ کی، اگر کوئی شورا بٹھائی تو علی کی پرواہ نہ کی، اگر یہ انہوں نے فقہ کو منضبط کیا تو علی کی پرواہ نہ کی، اگر انہوں نے قرآن کو جمع کیا تو علی کی پرواہ نہ کی، کوئی جمع نہیں کیا۔ یہ جو کچھ کیا ہے اس کا بھی قرآن گواہ ہے، تو اللہ کو علم تھا کیا کچھ ہوگا۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، مجھے ان پر تبصرہ کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ازواج کو جہاں خطاب ہے وہاں لفظ بیوت ہے۔ اگر اللہ یوں فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیوت ویطہرکم تطہیرا، تو ہم ازواج کو بھی شامل سمجھتے۔ جب وہاں پر بیوت اور اس میں صرف بیت اللہ نے ایک گھر کو پاک کیا ہے، مولوی صاحب
تم 11 گھر اور شامل کرتے ہو، تمہارا اپنی حکومت ہے، یہ تم خدا ہو، خدا بند ہو کہ اللہ نے تو ایک گھر کو پاک کیا ہے، مولوی 11 گھر شامل کر رہا ہے۔ مولوی کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اندھی عقیدت کے پردے اس کی آنکھوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کو جب پڑھیں نا عقیدت ہٹا کر پڑھیں، یہ قرآن مجید ہے، ہم نے عقیدت اس سے رکھنا ہے۔ سب سے ہمارے لیے پہلے اللہ ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کا کلام ہے۔ نبی کو بھی ہم نے اس لیے نبی تسلیم کیا کہ اللہ نے نبی بھیجا اور اپنی نشانی کے ذریعے ہمیں یقین دلایا کہ یہ میری طرف سے نبی ہے، تب ہم نے نبی تسلیم کیا۔ تو اس لیے ہم جب اللہ کے فرمان اور اللہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے ہم کسی چیز پر کوئی یقین نہ کریں گے، اسی چیز پر یقین کریں گے جو قرآن فرمائے گا، تو ہم مسلمان ہوئے بندہ نہیں۔ تو یہ اہل بیت پاک و طاہر ہیں، یہ جو بھی اس سے اختلاف کرے غلطی پر وہ ہوگا، اہل بیت غلطی پر نہ ہوں گے، اور جہاں جہاں اختلاف ہوا اہل بیت غلطی پر نہ ہوں گے۔ اس لیے حضرت رسول کریم نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و قرآن مع القرآن والقرآن مع القرآن مع علی مع القرآن و قرآن مع علی، یعنی علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، قرآن حق علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ فرمایا کیونکہ علی پاک و طاہر تھے، تو رسول کریم نے ہمیں سمجھایا کہ ذرا دیکھیں کہ جہاں علی ہو وہیں حق سمجھنا، جو علی فرمائے وہ حق ہوگا اور جو اس سے اختلاف کرے وہ باطل ہوگا۔ بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اہل بیت پاک و طاہر اور صرف یہ ہیں حضرت رسول کریم اور حضرت علی علیہ السلام فضلہ حسنین شریفین۔ چادر میں بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ دیکھ لیں، اور کچھ کہیں گے کہ ہاں جی حضرت علی جو چچا داد ہیں، عباس تو چچا ہیں، چچا تو میں کیا کروں؟ رسول کریم نے علی کو بٹھایا، اگر عباس کو بٹھا لیتے میں روکنے والا تھا۔ یہ ایسی باتیں مت کیا کریں، وہ کہیں گے حضرت عباس زیادہ قریبی تھے، اور تم نہیں کہہ سکتے کون قریبی ہے، جس کو رسول قریبی فرمائے گا ہم اسے قریبی سمجھیں گے، چاہے وہ ذات کا کچھ ہو، علاقہ کہیں ہو۔ یہ تو تھوڑا سا فرق ہے، علی چچا داد تو ہے، میں داماد بھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں علی اگر کسی اور ملک کا بھی ہوتا جسے رسول اپنے قریب کرتا ہم اسے قریب سمجھتے۔ تو سب سے زیادہ تمام مردوں میں سے علی سب سے زیادہ قریب ہیں، اور تمام کائنات کی عورتوں میں سے حضرت فاطمہ رسول کریم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ پاک و طاہر چادر میں بٹھانے کا مقصد یہ تھا، ایک تو ہر شخص سمجھ لے کہ اہل بیت سے مراد عورتیں نہیں ہیں، وہی ہیں جو چادر میں ہیں۔ دوسری بات ہے یہ بھی ہر شخص سمجھ لے کہ یہ اہل بیت جو 4 فرد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور میں، ہم ایک ہی نوع سے ہیں۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی جنس حیوان ہے مگر نوع انسان ہے، اسی طرح ہر نبی اور معصوم کی جنس جو ہوتی ہے انسان ہوتی ہے، مگر ان کی نوع معصوم ہے، عصمت ہے۔ تو دیکھ لے دنیا کہ ہم یہ 5 ایک ہی نوع کے افراد ہیں۔ تو اس لیے رسول کریم نے اپنے ساتھ ملایا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اہل بیت تو جب لفظ اہل بیت کا بیوی تو ویسے شمار ہو گئی، اب رسول کریم نے ان کو چادر میں بٹھا دیا، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ یہ ایسی بکواس نہ کریں، کیا ویسے شمار ہو گئی؟ اہل بیت تو ان کو کہو یا نہ کہو، میرا اس بات نہیں ہے، یہ پاک اہل بیت میں شمار نہیں ہے۔ اہل بیت تم ہوں گی، اہل بیت بیویاں ہوں، میں یہ وہ عارضی طور سے بربنائے مزاج ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جب تک وہ بیوی کسی خاوند کے گھر میں رہتی ہے اس کی اہل بیت ہوتی ہے۔ تو آپ ان بجاز حقیقت کو بھی چھوڑیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو حقیقی اہل بیت سمجھیں، اور ازواج حقیقی اہل بیت ہوں، ازواج نیکی پر ہوں۔ یہ نیکی پر تو ہونا ہمیں بھی نیکی کا حکم ہے، ورنہ جہنم کے نیچلے طبقے میں چلے جاؤ گے، اور نیکی تو تمہیں بھی کرنا ہے ہمیں بھی کرنا ہے۔ نیک ہونا اور بات ہے، انعام یافتہ ہونا اور بات ہے۔ یہ بیویوں کس لیے شامل کر رہے ہو؟ اللہ تو اس لیے اہل بیت کو پاک کر رہا ہے کہ ان کو اپنا ہادی سمجھو، ان کی اتباع کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ کیا عورتیں ہادی ہوتی ہیں؟ صرف ایک بیوی ایک مستور شامل ہے، وہ عورتوں کے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے، تاکہ وہ عورتیں اس کی سنت پر چلیں، اور اس کی سنت بھی معدوم نہیں ہے، وہ کتابوں میں درج ہے کہ فاطمہ الزہرا کی سنت کیا تھی۔ اور مجھے فاطمہ الزہرا کی سیرت پر اس وقت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر عورتیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا
اپنی نوکرانی حضرت فضا کو نوکرانی نہیں سمجھتی، اس کے برابر کام کرتی ہے. ایک تو اس کی یہ سنت ہے. دوسری سنت اس کی یہ ہے کہ حضرت فضل الدارا نے کبھی حضرت علی علیہ السلام سے یہ سوال نہیں کیا کہ فلاں چیز لے آؤ، بالکل نہیں کیا سوال. حتیٰ کہ مدینہ کی کچھ عورتوں نے یہ عرض کیا کہ بی بی اپنے شوہر سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ حسنین بھوکے چٹائی پر سوئے پڑے ہیں بھوک کی وجہ سے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت بی فضل الدارا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جو آپ بھی بھوکی تھی، تو اس کے خشک ہونٹ کھلے جو مصلی عبادت پر بیٹھی تھی، اور فرمایا بی بی کہا اسے جاتا ہے جسے علم نہ ہو، وہ خود دیکھ رہے ہیں، میں کیوں کہوں. تو یہ ہے سیرت فاطمہ جو میں نے مختصر عرض کیا دیا. حضرت فضل الدارا، حضرت علی علیہ السلام حسنین شریف ہیں، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. ازواج اس لیے شامل نہیں کہ اللہ نے بیت فرمایا ہے، بیوت نہیں فرمایا. جہاں ازواج کتاب ہے وہاں بیوت ہے. ذرا میری بات کو بھی سنا کرو، یا تو اس کا جواب دو، ورنہ اس تقریر میری انٹرنیٹ پر پھیل رہی ہے، اس کے باوجود پھر مولوی صاحب آ جاتا ہے یہ بھی اہل بیت ہے. ازواج بھی اہل بیت نہیں تو آل البیوت ہیں ازواج بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.